اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں کہ میں ہر سال جب منچن آباد آتا ہوں تو میں یہ مصمم ارادہ کر کے جاتا ہوں کہ اب میں نے دوبارہ نہیں آنا۔ یہ میں آپ کو اپنے دل کی بات عرض کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اتنا تھکا دینے والا اتنا لمبا سفر ہوتا ہے، تو دو چیزیں مجھے پھر یہاں پر آنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ ایک ہم سب کے انتہائی مشفق، مربی، مصلح، محسن، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری سند، ہماری شہادت، ہمارے ماتھے کا جومر ہے حضرت مولانا معین الدین مٹو صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ جب یہ فون فرماتے ہیں تو یقین کریں مجھ سے انکار ہوتا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ کوئی تو ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر محبت کا بدلہ محبت ہی دینا چاہیے۔ اور دوسری چیز، اب میں آپ کو یقین کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی زیارت، آپ لوگوں کا تعلق مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے پاس جاؤں، آپ کے اندر بیٹھوں اور آپ سے باتیں کروں۔ اور اس لیے میں الحمدللہ یہ تھکا دینے والا سفر انتہائی خوشی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ طے کرتا ہوا آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ مولانا خالد صاحب نے اتنے بڑے بڑے القابات لگائے، اس پر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور پھر میں اپنی بات کو آگے چلاؤں گا۔ ایک پرچون کی دکان تھی ایک آدمی کی، تو لوگ اس سے کھوٹے پیسے دے دیتے تھے، جعلی نوٹ دے دیتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ جعلی نوٹ ہے، کھوٹا سکہ ہے، اسے رکھ لیتے تھے اور آنے والے کو سودا دے دیتے تھے۔ تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ جس کا کھوٹا سکہ، جعلی نوٹ کہیں نہیں چلتا تو فلاں دکان پہ چلا جائے تو وہ کھوٹا سکہ بھی لے لیتا ہے، جعلی نوٹ بھی لے لیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ سودا بھی دے دیتا ہے۔ تو وہ کبھی بھی کسی کا انکار نہیں کیا۔ جب اس کا آخری وقت آیا، نزع کا عالم آیا، تو وہ کہنے لگا ہے میرے مولا، میں نے آج تک کبھی کسی کا جعلی نوٹ اور کھوٹا سکہ واپس نہیں کیا۔ میرے اللہ، میرے اعمال کوئی بھی ایسے نہیں ہیں جو تیری شان شان ہو، جیسے میں نے تیری مخلوق کے کھوٹے سکے واپس نہیں کیے، میرے کھوٹے اعمال بھی اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ حقیقت بات یہ ہے کہ میرے سامنے ایسے بزرگ شخصیات، ہستیاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے کابرین کو، بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا ہے۔ ان کے بعد ہم لوگوں کی مثال یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو حافظ ظاہر جیسے کھوٹے سکے، جعلی نوٹ بھی چلنے شروع ہو گئے۔ اس سے زیادہ کوئی حیثیت اور اس سے زیادہ کوئی اوقات نہیں۔ باقی ان کا حسن ظن ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں آپ کی طرف متوجہ ہوں اور پھر میں نے اپنی بیٹیوں کی طرف متوجہ ہونا ہے جنہوں نے آج اپنا آخری سبق پڑھنا ہے۔ ایسے ہی ایک جلسہ تھا، ہم چونکہ جلسوں کے تو آدمی ہے نہیں، جلسوں والے تو ہم ہیں نہیں، اشتہاری بھی نہیں تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جلسوں والے بھی بن گئے، اشتہاری بھی بنتے جا رہے ہیں۔ تو میں لاہور میں ایک جلسہ تھا تو انہوں نے مجھے بلایا اور اشتہار پہ نام تھا مغرب کے بعد۔ میں مغرب کی نماز میں وہاں پہنچ گیا، وہاں نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ میں نے کہا بھی یہ کیا؟ کہتے ہیں استاد جی اصل میں آپ جلسے والے نہیں ہیں نا، یہ تو رات کو 10 بجے جلسہ شروع ہوگا۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے مغرب کا ٹائم لکھ کے لوگوں کو دھوکہ کیوں دیا، خدا کیوں کیا آپ نے؟ جو ٹائم ہے وہ لکھے، لوگوں کو اس پہ بلائیں، اچھے کام کے لیے اچھے ثواب بھی تو اختیار کرے نا۔ یہ تو نہیں کہ جلسہ سیرت کا دھوکہ اشتہار پہ دیا ہوا ہے آپ نے۔ اسی طرح میں جلسے پہ گیا تو میری بیان کی باری آئی رات 1:15 بجے۔ الحمدللہ آپ کی طرح محبت کرنے والے لوگ تھے، بڑا مجمع تھا۔ میں نے وہاں ان سے ایک بات عرض کی جو میں باپ سے بھی عرض کروں گا، پھر اس کے بعد ہم نے بات کر دی۔
میں نے انہیں یہ کہا دیکھیے آپ لوگ پوری رات جاگ رہے ہیں، میرے بیان کے بعد بھی شاید کسی کا بیان ہونے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے جلسے سنتے ہیں، اتنے لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں، اتنے اللہ والوں کے بیانات سنتے ہیں، کیا کسی کا بیان سننے کے بعد آپ کی زندگی میں بھی فرق آیا ہے یا نہیں؟ اگر تو آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا تو پھر ہمارا بات کرنا فضول اور آپ کا بات سننا فضول، یہ تو پھر صرف کانوں کی لذت ہے نا، بیان کیا واہ جی واہ بہت اچھا بیان ہے، بہت اچھا بیان ہے، بڑا اچھا بیان کرتے ہیں ملک صاحب، لیکن اگر میرے بیان سے میری زندگی نہ بدلے، میرے سننے والوں کی زندگی نہ بدلے تو پھر میرا بیان کرنے کا فائدہ کوئی نہیں اور آپ کا سننے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اگر ہم میں سے لوگ جلسہ سنیں اور صبح فجر کی جماعت میں موجود نہ ہو تو یہ تو ہمارا بیٹھنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، یہ تو مبتدعین کا طریقہ ہے، یہ تو روافض کا طریقہ ہے، راتوں کو جاگ کے نمازوں میں سونا، یہ ہمارے اکابرین کا، ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اگر تو جلسہ سننے کے بعد ہماری زندگیوں میں فرق پڑ جائے، ہماری نمازوں کی پابندی ہو جائے، ہماری زندگی درست ہو جائے اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے نبی کے اعمال زندہ ہو جائے، پھر میرے کہنے کا بھی فائدہ، آپ کے سننے کا بھی فائدہ، اور یہ فائدہ ہمیں سیدھا جنت والے راستے پہ چلائے گا۔ لیکن اگر عمل کی نیت سے نہیں سنا یا عمل نہیں کیا تو پھر اتنا مجمع اکٹھا کرنے کا، اتنے لوگوں کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سے 3-4 سال پہلے جب مدرسہ سعادتیہ عباسیہ میں جلسہ ہو رہا تھا تو میں نے وہاں پر بیان کیا تھا، اور میں نے بیان میں ایک سوال کیا تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ اگر کچھ لوگ اس وقت موجود ہوں گے تو ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے۔ یہ بات میں نے اس وقت عرض کی تھی کہ ہم میں جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا وطن اصلی جنت ہے، ہمارا وطن اصلی، ہم سب کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے، اور جانا بھی کہاں ہے؟ آپ میں سے کوئی بولا ہی نہیں، میرا خیال ہے آپ میں سے کسی کا جنت جانے کا ارادہ نہیں جانا جنت میں، تو پھر بولے نا جنت سے آئے ہیں اور جنت میں بلا حساب کتاب، بلا حساب کتاب اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں جنت میں جانا ہے۔ لیکن گھر سے نکلنے کے بعد گھر میں پہنچنے تک 4 منزلیں ہماری آنی ہیں، یعنی ہم گھر سے آئے ہیں، گھر جانا ہے، 4 منزلیں طے ہونی ہیں، 4 منزلیں طے کرنے کے بعد پھر ہم اپنے گھر پہنچیں گے۔ اس میں سب سے پہلی منزل ہے ماں کا پیٹ۔ ہم میں سے ہر شخص سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں رہا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ ماں کے پیٹ میں ہماری ذات بنی، ہماری شکل بنی، ہماری صورت بنی، ہمارا وجود بنا، لیکن اس ترتیب میں، اس ترکیب میں، اس تخلیق میں ہمارا ذرہ برابر بھی کوئی کردار نہیں ہے۔ نہ ناک ہماری مرضی سے بنا، نہ آنکھیں ہماری مرضی سے بنی، نہ ہونٹ ہماری مرضی سے بنے، نہ قد ہماری مرضی سے بنا، نہ سر ہماری مرضی سے بنا، نہ رنگ ہماری مرضی سے بنا، نہ سفیدی ہماری مرضی سے بنی، نہ سیاہی ہماری سفیدی سے بنی، کوئی چیز ہماری مرضی سے نہیں بنی۔ ماں کے پیٹ میں ہر چیز اللہ رب العزت کی چاہت، اللہ رب العزت کی مرضی کے ساتھ بنی، وہاں ہم میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں تھا۔
اگر ہمارا وہاں اختیار ہوتا تو کوئی آدمی بھی پھر شاید کالا پیدا نہ ہوتا، کسی کا بھی ناک موٹا نہ ہوتا، کسی کا قد چھوٹا نہ ہوتا، اگر آدمی اپنی مرضی کے مطابق بنتا۔ تو ہماری پہلی منزل جنت سے نکلنے کے بعد ماں کا پیٹ ہے، ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے انسان کی ذات بنی، انسان کا وجود بنا، انسان کا جسم بنا، جس میں انسان کو ذرہ برابر بھی اختیار حاصل نہیں تھا۔ پھر اس منزل کے پورا ہونے کے بعد دوسری منزل ہماری یہ دنیا ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ اس دنیا میں ہماری ذات نہیں بنی، اس دنیا میں ہماری صفات بنی ہے۔ ہم بڑا ہوتے گئے، ہماری زندگی بڑھتی گئی، ہم بچپن سے جوانی میں، جوانی سے شباب میں، شباب سے پھر شاب میں، چلتے چلتے ہم نے اپنی زندگی کی ساری منازل طے کی، لیکن ان منازل کے طے کرنے میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا کہ تمہاری مرضی ہے، جنت والے اعمال کر کے آؤ یا جہنم والے اعمال کر کے آؤ۔ راستہ بتانے کے لیے میں نے سلسلہ نبوت شروع کیا، انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ انبیاء نے اس دنیا میں تمہیں جنت کے راستے اور جہنم کے راستوں کی رہنمائی دی، اب تم نے اپنے اختیار سے اس راستے کو اختیار کرنا ہے کہ جنت والے راستے پہ جانا ہے یا جہنم والے راستے پہ جانا ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے اس دنیا میں کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم نے اس دنیا میں کرنا ہے۔ مجھے حضرت ایک اور بات یاد آئی کہ گزشتہ جب میں آیا تھا بیان میں تو میرا گلا بہت شدید خراب تھا، میں سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے جا کر جب چیک اپ کروایا تو پتہ لگا کہ بڑا سیویئر قسم کی سرجری ہے۔ تو وہ پھر میں نے فروری کے مہینے میں، اس سال میں 6 گھنٹے کا گلے کا آپریشن ہوا۔ تو میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، میں کہ میرے مولا لوگ سنتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں، تو یہ گلا اپنے نبی کی دین کی تبلیغ و دعوت کے لیے صحیح کر دیں۔ تو الحمدللہ گلا ٹھیک ہو گیا، تو میں اب اس لیے بھی کسی کو انکار نہیں کرتا کہ اللہ کہیں گے میں نے تو تیرا گلا ہی اس لیے ٹھیک کیا تھا کہ تو نے میرے نبی کا پیغام پہنچانا تھا۔ تو اس لیے بھی میں نے کہا جب منچر آباد میں بات ہوئی تھی تو پھر منچر آباد سے یہ کام شروع ہونا چاہیے۔ اب ہماری یہ زندگی جو ہے، اس زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ بھی اگر 5 نمازیں پڑھیں، 24 گھنٹے میں ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اگر کوئی 5 نمازیں پڑھتا ہے، کسی نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ بھی 5 نمازیں پڑھی، تو 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگے گا؟ کوئی بہت خشوع و خضوع کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے، 4 رکعتیں صبح کی ہیں، ظہر کی رکعات ہیں 12، عصر کی 8 ہیں، مغرب کی 5 رکعتیں ہیں، عشاء کی 17، یا جتنی بھی نوافل نکال دے 9، 10، 11، 12، جتنی بھی اللہ جس کو توفیق دے وہ یہ رکعتیں پڑھے گا۔ اگر کوئی بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو ساری نمازوں کے وقت کو جمع کیا جائے تو مجھے بتائیے گا کتنا وقت لگے گا؟ اس لیے میں نے موبائل بند کروائے تھے نا، تاکہ آپ میری طرف متوجہ رہے، کیونکہ ہم خطیب تو ہیں نہیں، جو خطیب ہوتے ہیں وہ تو میرے بعد آئیں گے، پوری خطابت کریں گے، آواز بھی کریں گے، میں تو سبق پڑھا رہا ہوں، تو استاد کو تو سوال کا جواب دینا پڑتا ہے۔ کوئی آدمی بڑے خشوع و خضوع سے بھی لمبی قرات کے ساتھ بھی نماز پڑھے تو 1 گھنٹہ لگے گا۔ یہ میں نے بہت ٹائم بتا دیا، 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ۔ اب میں ایک سیرت کے جلسے پہ گیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ سیرت پہ بیان کرنا ہے، تو میں نے یہ سوال کیا کہ بتائیں 1 گھنٹے والے نبی پہ بات کرنی ہے یا 23 گھنٹے والے نبی پہ بات کرنی ہے؟ اگر کوئی آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے 1 گھنٹے میں تو وہ اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ 1 گھنٹہ چلا، کیا باقی 23 گھنٹے بھی اس کے اللہ کے نبی کی زندگی والے تھے؟ کیا
ہم باقی 23 گھنٹوں میں جو اپنے دنیاوی امور سر انجام دیتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم ملازمت کرتے ہیں، جتنی بھی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، کیا یہ ساری ذمہ داریاں جو 23 گھنٹے میں سر انجام دی جا رہی ہیں، کیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم 1 گھنٹے والے نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور 23 گھنٹے والے نبی کی تعلیمات سے غافل ہیں۔ کیا کوئی آدمی ہم میں سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جب صبح سے اٹھا ہوں اب تک میں نے جھوٹ نہیں بولا؟ میں تو نہیں کر سکتا۔ میں نے ہاتھ نہیں کھڑا کروانا، میں وہ لاکھ خواہ نہیں ہوں آپ کھڑا کریں، ہاتھ نہیں، دل سے بات کرنی، دل سے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے صبح سے غیبت نہ کی ہے نہ سنی ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایک آدمی تاجر ہے تو اس نے سارا دن دکان پہ اپنے کاروبار پہ سارا کاروبار 100% اللہ کے نبی والا کیا ہے؟ اس نے کاروبار میں ایک ایک معاملے میں اللہ کے نبی کے دین کو، تعلیمات کو مقدم رکھے؟ کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی خامد دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی جیسا خامد ہوں گھر میں؟ کیا کوئی عورت دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں اللہ کے نبی کی بیویوں والی عورت ہوں گھر میں؟ اللہ کے نبی کی بیٹیوں والی عورت ہوں گھر میں؟ کوئی عورت دعویٰ کر سکتی ہے؟ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہماری 23 گھنٹے کی زندگی، ہماری 23 گھنٹے کی زندگی اللہ کے نبی کی مخالفت والی چل رہی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ تو 24 گھنٹے اللہ کے نبی کا نافرمان ہے، وہ تو 24 گھنٹے اللہ کے نبی کی مخالفت میں چل رہے ہیں۔ تو اس دنیا میں یہ جو ہمارا دوسرا جہان ہے، اس دنیا میں ماں کے پیٹ کے بعد دوسرا جہان، اس دوسرے جہان میں اللہ نے ہمیں اختیار دیے ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہمارے پاس یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام جنت کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ کے بلانے کا ذریعہ انبیاء ہے۔ تو کیا ہم 24 گھنٹے میں جن راستوں کی طرف اللہ کے نبیوں نے بلایا ہے، کیا میں اور آپ ان راستوں پہ چل رہے ہیں؟ حضرت علی الخاص رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شام میں ان کا مزار ہے۔ ایک آدمی 3 مہینے ان کے پاس رہا، تو 3 مہینے کے بعد واپس جانے لگا اور حضرت کو ملا، کہنے لگا حضرت میں نے تو سنا تھا آپ بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، تو میں تو 3 مہینے آپ کے پاس رہا ہوں، تو میں نے تو ان 3 مہینوں میں آپ کی ایک کرامت بھی نہیں دیکھی۔ تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو ہاتھ سے لائٹ بند کر دے، جو گرم تیل میں پکوڑے ہاتھ سے نکال دے، جو چھت سے چھلانگ لگائے تو وہ مرے نہ۔ ہم تو یہ کرامتیں سمجھتے ہیں نا، جس میں یہ کرامتیں ہوں گی تو یہ بزرگ ہوگا، جو آنکھ کے اشارے سے پنکھے کو بند کر دے، جو آنکھ کے اشارے سے ہماری چارپائی کو گھما دے، ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ والا، اس کی بڑی کرامتیں ظاہر ہوگی۔ تو اس نے کہا حضرت میں 3 مہینے آپ کی صحبت میں رہا تو میں نے تو آپ کی ایک بھی کرامت نہیں دیکھی، تو اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی الخاص رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے ایک بات بتاؤ، ان 3 مہینوں میں جو تم میرے پاس ٹھہرے ہو، کیا ان 3 مہینوں میں میرا ایک عمل بھی اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ وہ بڑا غور کرنے کے بعد بولا حضرت نہیں، میں نے ان 3 مہینوں میں آپ کا کوئی عمل اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف نہیں دیکھا۔ تو حضرت علی الخاص فرمانے لگے کیا اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ اب ہم نے جن
اعمال کی اللہ کے ہاں قیمت پڑنی ہے. اگر آپ 12 گھنٹے کاروبار کریں، اگر وہ کاروبار اللہ کے نبی کی تعلیمات والا نہیں ہے تو اس کی رائے کے دانے کے برابر قیمت نہیں پڑنی. لیکن اگر کاروبار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، آپ کی تجارت، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ کی سیاست، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات اگر اللہ کے نبی والے ہیں تو پھر آپ کے ایک ایک عمل کی قیمت بھی اللہ کے ہاں پڑے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے یہ اعمال سمندر کی جھاگ ہے اور یہ ہواؤں کے ذرات ہیں جو اڑ جائیں گے، اللہ رب العزت کے ہاں ان کی قیمت نہیں پڑے گی. کیا ہم میں سے کبھی کسی نے یہ غور کیا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کیا یہ کام اللہ کے نبی کی سنت والے ہے؟ دیکھیے، میں بات کر رہا ہوں جو خطیب ہے یا استاد ہے، ہمارا ایک کام ہے کہ اللہ کے نبی میں اور آپ میں جو دوریاں ہیں ان دوریوں کو ختم کریں. آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دے، اور یہ ہوگا صرف مسنون اعمال سے، یہ ہوگا اللہ کے نبی والے اعمال سے. اس کے بغیر اللہ کے نبی کا قرب ممکن ہی نہیں ہے. تو کیا ہم میں سے کبھی کسی نے یہ غور کیا کہ ہم اس زندگی میں ہیں، اچھا ہمارے ہاں جتنی محنت اور کوشش ہے لوگوں کی وہ صرف اور صرف عبادات کے اندر ہے. ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں 5 وقت کی، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہ زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، جن کو توفیق ملتی ہے وہ حج بھی کر لیتے ہیں. لیکن زندگی کے اندر صرف عبادات تو نہیں ہے نا. ہماری زندگی میں جتنے اعمال ہیں، حضرات علماء نے لکھا 5 چیزوں میں ہے، 5 چیزیں مل کے آپ کی زندگی بنے گی. اور اگر ان 5 چیزوں میں ایک چیز بھی آپ کی کمزور ہے تو آپ کا دین کمزور ہے، آپ کے دین کے ستون کمزور ہے. سب سے پہلے ہے عبادات، دوسری چیز ہے معاملات، تیسری چیز ہے معاشرت، آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں، چوتھی چیز ہے معیشت، آپ کاروبار کیسے کرتے ہیں، پانچویں چیز ہے آپ کے اخلاق کیسے. ہمارے ہاں ایسے لوگ جو بڑے دیندار ہیں لیکن آپ ان کے معاملات دیکھیں وہ کمزور ہیں. ہمارے پاس کتنی شکایتیں آتی ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلا سال بھی لگا رہا ہے لیکن بیوی آ کے ڈھیروں شکایتیں لگا رہی ہوتی ہے. ایک آدمی حدیث پڑھا رہا ہوتا ہے اور بیوی ان سے اتنی تنگ ہوتی ہے. تو اصل قیمت معاملات کی پڑنی ہے. عبادات دیکھیے، میں نے اور آپ نے نماز پڑھی یہ اللہ کے لیے ہے، بلکہ سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں 4 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین یہ 100% اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ان اعمال میں بندوں کا کوئی دخل نہیں. میں نے نماز پڑھی، آپ میں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں. میں نے نماز نہیں پڑھی، آپ میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں. میں نے قربانی دی، آپ میں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں. میں نے نہیں دی، آپ میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں. نماز اور قربانی اور زندگی اور موت یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف نماز نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ اس کی مخلوق کو راضی کر کے اللہ تک پہنچنا، یہ درست راستہ ہے. ہم نمازیں تو لمبی لمبی پڑھیں لیکن مخلوق خدا ہم سے تنگ ہو. بھائی کا حق میں نے غصب کیا ہو. ابھی حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر احمد علی بداس صاحب فرما رہے تھے کہ ایک بالشت زمین اگر کسی نے ہتھیا لی تو وہ توڑ ڈالا جائے گا. آپ کا جس علاقے سے تعلق ہے، کیا آپ ایسے لوگوں کو نہیں جانتے جنہوں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ بہنوں کا حق کھا گئے، ہم میں سے ہے نا.
अपने भाइयों का हक खा गए हैं, हम में से है ना। लोगों की पूरी पूरी कमेटियां खा गए हैं, हम में से है ना। लोगों की दुकानों पे कब्जे कर गए हैं, वो हम में से है ना, मैं हूं ना। और आप उनको नमाज पढ़ता देखें तो पिछले वाला बंदा ये समझता होगा ये भी सलाम फेरे तो मैं इसकी बैत करूंगा, लेकिन आप उसकी जिंदगी को जाकर देखें, आप उसके मामलात को देखें, उसकी मुआशरत को देखें, उसकी मईशत को देखें, तो वो 100% इब्लीस के रास्ते पे होगी। तो अगर ये रास्ता इख्तियार करेंगे, फिर ज़हन में रखिएगा आपकी नमाज की भी कीमत नहीं पड़ेगी, अल्लाह को उस नमाज की भी जरूरत नहीं जो उसकी मखलूक को तंग करके अदा की है। और अब हजरात सुनते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कभी किसी कौम पे अजाब कुफर की वजह से नहीं आया। कभी किसी कौम को अल्लाह ने इसलिए हलाक नहीं किया कि वो काफिर थी, वो मुशरिक थी, वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराती थी। अल्लाह ने तो उसको भी तबाह नहीं किया जिसने ये दावा किया था आना रब्बुकुमुल आला, कि मैं इस कायनात में सबसे आला रब हूँ। अल्लाह ने इसकी तरफ भी जब अपने नबियों को भेजा तो ये कह के भेजा फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, ऐ मेरे पैगंबरों फिरौन से मोहब्बत से, नरमी से, प्यार से बात करना। ये नहीं कहा कि वो ये कहता है आला रब्बुकुमुल आला, मैं आला रब हूं, उसकी गर्दन पकड़ लो, उसको डंडा मारो जाके, उसको चपेड़े मारो जाके, उसको कान पकड़ा दो। नहीं, ऐ मेरे दो नबियों जलील कदर नबी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम भेजा, जाओ उसके पास जाओ, लेकिन देखो कौलन लय्यिना, नरम बात करना, प्यार से बात करना, मोहब्बत से बात करना, लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, शायद कि वो नसीहत हासिल करे, शायद कि वो डर जाए, शायद कि वो मेरा बंदा बन जाए, शायद कि वो रास्ते में आ जाए। तो अल्लाह ने आना रब्बुकुमुल आला कहने से उसको हलाक नहीं किया, हलाक उस वक्त किया जब वो मूसा को कत्ल करने के दर पे हो। अब हम में से कितने लोग हैं, कितनी दुनिया हमसे तंग है। कोई दावा कर सकते हैं कि मुझसे मखलूक खुदा में से कोई तंग नहीं है। मेरे बहनों में से, मेरे भाइयों में से, हमारे आइज़ा अक़रीबा में से हमारी तो दुश्मनियां जो है ना, पता नहीं दुनिया की दुश्मनियां कितनी होंगी। हम जिस इलाके से सब कॉन्टिनेंटल बर्रसगीर हिंद पाक से जो हमारा ताल्लुक है, हमारी तो दुश्मनी साल 2 साल की नहीं होती। हमारी दुश्मनी यहाँ तक जाती है, कहते हैं तेरा मेरा मरण झूठ खत्म, तू मेरा मुंह नहीं देखना, तू मेरे कंधा नहीं देना, तू मेरी मंजी ना फड़ी, तू मेरी कब्र में जाए। सवाल ये है जब तुम मरोगे वो तुम्हें कंधा देगा तो तुम रोक लेगा। हमारी दुश्मनियां, हमारी अदावतें, हमारे बुग़्ज़, ये तो कब्र की दीवारों तक जाते हैं। और फिर हम ये दावा करें हम आशिक़ रसूल हैं, हम अल्लाह के नबी वाले हैं, हम अल्लाह के नबी की तालीमात वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ धोखा होगा, इसके अलावा इसकी कोई कीमत नहीं होगी। ये जिंदगी जिसमें मैं और आप जा रहे हैं, जिस जिंदगी में मैं और आप चल रहे हैं, इसमें अगर आपने सुबहान अल्लाह बोला, सुबहान अल्लाह बोला, अल्लाह के यहाँ इसकी भी कीमत पड़ेगी। और अल्लाह इस एक लफ्ज बोलने से जन्नत के अंदर एक दरख्त लगाएंगे। आपने किसी गरीब को खाना खिलाया, अल्लाह इसके बदले में जन्नत में आपको खाना खिलाएंगे। आपने यहाँ किसी मस्कीन को लिबास पहनाया, अल्लाह आपको जन्नत में लिबास पहनाएंगे। आपने यहाँ पर किसी की पर्दा पोशी की, जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है, हमारी जबान से भी महफूज ही नहीं, ना हमारे अपने ना हमारे गैर, हम जिसको देखते हैं उसको जख्मी कर देते हैं, जानते भी नहीं, तहकीक भी नहीं करते, ये बंदा बुरा है, ये फला है, ये फला है। हम अपनी नेकी लोगों की झोलियों में डालते हैं। मन सातारा सातारा हुल्ला, मेरे और आपके नबी ने कहा जिसने दुनिया में किसी की पर्दा पोशी की, अल्लाह आखिरत में पर्दा पोशी करेगा। क्या मैं हाफिज जाहिद अपने आप को मुखातिब करके कहता हूँ, क्या मैं इस पोजीशन में हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे गुनाह लोगों के सामने जाहिर कर दे? क्या आप में से कोई ऐसा शख्स है जो ये कहे कि जी मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह खोल दे लोगों के सामने? बचपन से लेकर अब तक, बचपन से लेकर 55 तक की जो हमारी जिंदगी है, क्या कोई शख्स ये चाहता है, कोई शख्स इस लायक है वो ये कहे कि मेरी 24 घंटे की जिंदगी, 55 साल की जिंदगी मेरे सामने है? ये सिर्फ और सिर्फ
اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ دعویٰ کر سکتا تھا تو وہ صرف آمنہ کا لال تھا جس نے کہا وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، میں ایک زندگی 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، بتاؤ کبھی میرے اندر کوئی عیب دیکھا ہے؟ یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی ہم میں سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہماری زندگی، یہ ہمارا دوسرا جہان جس میں ہم چل رہے ہیں، اس میں آپ کا ایک ایک عمل، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلقى اخاك بوجه طلق، کس اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، مسکرا کے مل تو سکتے ہیں، آپ اس کا دکھ بانٹ نہیں سکتے، تسلی تو لے سکتے ہیں۔ اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ باہر لوگوں کے ساتھ بڑے مسکراہٹ ہوتی، محبت سے ملیں گے، گھر جائیں گے جب چہرے میں بال اٹھیں گے کی کرنے کے لیے پڑا پڑا۔ باہر کی زندگی دیکھیں، گھر کی زندگی کو دیکھیں، باہر کی خواتین کے ساتھ محبت سے باتیں، گھر کی خواتین کے ساتھ جو ہے نا ظلم کے ساتھ اور ترش روئی کے ساتھ باتیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ محبت سے باتیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم کی باتیں کریں گے۔ اس دوسرے جہان میں اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے، زندگی بنا بھی لو، سنوار بھی لو، چاہے خراب بھی کر۔ اور زندگی نماز کا نام نہیں ہے، زندگی میں نے ابھی آپ کو بتایا نماز تو 1 گھنٹے کی ہے 24 گھنٹے میں، باقی 23 گھنٹے میں کیا کریں گے؟ روزے تو سال بعد آئیں گے، زکوٰۃ تو مالداروں پہ آئے گی۔ دیکھیے زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو امت پہ فرض ہے، لیکن محمد الرسول اللہ نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ اللہ کے نبی میں زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس کبھی اتنا مال ہی نہیں تھا۔ اب وہ جو لوگ بڑے بڑے عشق کی باتیں کرتے ہیں، میں کہا عشق یہ نہیں، بینک بھرے ہوں ڈالرز کے ساتھ، پونڈ کے ساتھ، مالوں کے ساتھ، بڑے بڑے جو ہے وہ محلات میں رہتے ہو، پھر کہتے ہو عاشق رسول ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لائے، جون کے مہینے میں شدید گرمی میں اللہ کا نبی کھجور کی چھال پہ سو رہا تھا بغیر کپڑوں کے، تو جب یعنی اللہ کے نبی نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، حضرت عمر آئے، اللہ کے نبی جب اٹھے تو کھجور کی چھال کے سارے نشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کو آرام کے ساتھ اور دونوں جہانوں کے بادشاہ کی یہ شان، مجھے بتائے ہم میں سے کون کھجور کی چھال پہ سویا ہے؟ ہم میں سے کس کے جسموں پہ نشانات پڑے؟ یہ منافقت نہیں چلے گی، یہ کام نہیں چلے گا۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یا اللہ کے نبی والے ہو جاؤ یا پھر نکل جاؤ اس سے باہر۔ اور اللہ کے نبی والی 24 گھنٹے کی زندگی، نماز اور روزہ دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے، یہ دین کا ایک جز ہے۔ اور نماز 1 گھنٹے کی، زکوٰۃ سال بعد، مالداروں پہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج تک زکوٰۃ ہی نہیں دی، ان پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حج ہی نہیں کیا، ان پہ حج فرض ہی نہیں ہے۔ لیکن باقی زندگی اخلاق تو ان کے اوپر ہے نا، معاملات تو ان کے اوپر ہے، معاشرت تو ان کے اوپر ہے، معیشت تو ان کے اوپر ہے۔ پھر یہ جہان ہمارا ختم ہوگا، پھر تیسرا جہان شروع ہوگا جسے قبر کہتے ہیں۔ ہمارا تیسرا جہان شروع ہوگا جسے، میری طرف دیکھیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی قبر کے اندر ٹارچ لے جائے، بیٹری، کہ وہاں میں اندھیرے میں روشنی کروں گا، کیا یہ ٹارچ وہاں کام آئے گی؟ اگر کوئی قبر میں ڈنڈا لے جائے کہ میں وہاں سانپ بچھو کو ماروں گا، دنیا کا ڈنڈا قبر میں کام آئے گا؟ دنیا کی ٹارچ قبر میں کام آئے گی؟ قبر میں اگر آپ سبحان اللہ کہنا چاہیں گے اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ باقی مقام ہی چھوڑ دیں، بندے کا دل کرے کہ مولا میں قبر میں ہوں، مولا میں سبحان اللہ کہنا چاہتا ہوں، اجازت نہیں ہوگی، نامہ اعمال بند آپ کا۔ آپ دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی نعمت قبر میں لے جائیں، آپ کے کام نہیں آئے گی۔
ختم सब कुछ, आपके इख्तियारात सलब हो जाएंगे। वहां पर फिर जब होश आती है ना थोड़ी सी, जब एक झटका लगता है हजरत इस्राइल का और वो सामने आता है, फिर बंदा कहता है रब्बना अखिरना इला अजलिन करीब, ऐ मेरे रब थोड़ी सी मोहलत दे दे, एक दफा मुझे लौटा दे, मैं अच्छा बच्चा बन के आऊंगा। नुजिब दावतक व नत्तबिर रसूल, मौला तेरी दावत में भी लब्बैक कहूंगा, तेरे रसूल की दावत में भी लब्बैक कहूंगा। अल्लाह कहते हैं इन्नहा कलिमतु हुवा काइलुहा, ये तो एक बात है जो ये कर रहे हैं, आज इसको दुनिया में भेजेंगे, दोबारा फिर बदमाशी करेगा। ना सुभान अल्लाह कहने की इजाजत होगी, ना दुनिया की कोई नेमत वहां काम आएगी। वहां क्या काम आएगा? ये दरवेश जो मेरे बाएं तरफ चबूतरे के ऊपर कुरान के हाफिज बैठे हुए, इनके जो सीनों में कुरान है ना, ये होगा। और हजरत मौलाना बट्टू दामद बरकातहू, जब मैं पहली दफा आया था कि उन्होंने बच्चों को जमीन पे बिठाया था, मैंने कहा जो हमारे आज सरों पे ताज है, जो आज की महफिल की जान है, जो चीफ गेस्ट है, वो तो ये लोग हैं। हम तो इनकी हौसला अफजाई के लिए आए हुए हैं, और इनको आपने नीचे बिठाया हुआ है और हमें ऊपर बिठाया हुआ है। तो उसके बाद से मैंने देखा इनको पूरे इकराम के साथ बिठाते हैं। तो हम इनको इकराम क्यों ना दें? इनको तो अल्लाह ने इकराम देना है, अल्लाह ने इज्जत देनी है इनको। इनके सीने में आम किताब नहीं है, अक्ल काम नहीं करती, इंसान सोच नहीं सकता। ये काम आएंगे वहां पे कब्र में, ये कुरान काम आएगा कब्र में। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में जब बहुत ज्यादा अंग्रेजों के साथ मुनाजरे होते थे, तो उस जमाने में बड़े मुनाजरे हो रहे थे, तो अंग्रेज ने कहा कि तुम अपना कुरान लेके आओ और हम अपनी किताब लेके आते हैं, और ये हम आग में डाल देते हैं। जो किताब बच गई वो हक होगी, जो जल गई वो हक नहीं होगी। अब अंग्रेज ने क्या किया कि अपनी इंजील को आग से बचने वाले मसाले लगा दिए कि इसको आग में डालेंगे तो ये जलेगी नहीं, और कुरान को आग में डालेंगे तो ये जल जाएगा और ये सारे झूठे पड़ जाएंगे। अब हर आदमी बड़े शौक से कुरान लेके आ रहा है, मेरे पास 100 साल पुराना तो कुरान है, कोई कहता है 200 साल पुराना कुरान है, मेरे परदादा जी का कुरान, मैं वो लेके जाऊंगा। जब आग जल गई, सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो हजरत शाह साहब फरमाने लगे जी मेरी बात सुनो, इंजील भी अल्लाह की किताब, कुरान भी अल्लाह की किताब, ये दोनों अल्लाह की किताबें हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये दोनों किताबें हक हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये दोनों किताबें अल्लाह के नबियों की आई, इसमें कोई शक नहीं। शक इस बात में है कि क्या इंजील के मानने वाले हक में है या कुरान के मानने वाले हक में है। मैं कुरान का मानने वाला हूं, तुम इंजील के मानने वाले हो। मैं भी आग में छलांग लगाता हूं, तुम भी आग में छलांग लगाओ। जो बच गया वो रसूलुल्लाह का गुलाम, जो मर गया वो नहीं। वो तो भाग गए ना, फिर अपने आप को तो मिसालें नहीं लगा के लेते, अपने आप को तो मिसालें नहीं लगाए थे। कब्र में ये चीजें काम आनी है। ये हमारा तीसरा जहान है, जहां पर हमने रहना है, और कब तक रहना है किसी को कोई पता नहीं, कितना जमाना रहना है। इस कायनात का पहला शख्स जो कब्र में मदफून हुआ वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था काबिल, हाबिल कत्ल हुआ। वो पहला शख्स जो इस कायनात में, इस रूयत को मौत हुई और वो जमीन में मदफून हुआ। और आज हजारों साल गुजरने के बाद वो भी यही कह रहा होगा क़यामत आने वाली है, बस टाइम खत्म होने वाला है, टाइम खत्म होने वाला है। और जो आज फोत हो रहे हैं वो भी कब्र में जाकर यही कहेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने कब्र में जाना है, ये 24 घंटे वाला दिन खत्म हो जाएगा। कब्र में जाने के बाद 1000 साल वाला दिन शुरू हो जाएगा। जैसे ही कब्र में आप जाएंगे, ना ये दिन होगा, ना ये रात होगी, ना ये औकात होंगे। अगर कोई आदमी कब्र में 2 घंटे, यानी कब्र के 2 घंटे गुजार कर आ जाए, तो इस दुनिया में 2 सदियां गुजर चुकी होंगी। ये आपका तीसरा जहान है, जिसमें आप फिर बेबस हैं, बेइख्तियार हैं, कुछ नहीं, पड़े रहे। फिर चौथा जहान आपको पराना है,
جس کو حشر کہتے ہیں، جس میں آپ نے اس جہان میں کیے گئے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے وہ اعمال تولے جائیں گے۔ یہ ہمارا بخاری شریف کا آخری باب، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جس دن ہم لوگوں کے اعمال تولیں گے، فَلَا يُظْلَمُ شَيْئًا، کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا کسی کے اوپر، ایک ایک عمل تولا جائے گا، ایک ایک عمل۔ اگر کسی نے ایک گندم کا دانہ اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے خیرات کیا، وہ دانہ بھی آپ کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ ایک دانہ گندم کا، ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دی، اس کی بھی وہاں پر قیمت پڑے گی۔ اور اگر کسی کا حق کھایا، کسی کو تکلیف دی، کسی کو اذیت دی، وہ اذیت اور تکلیف بھی آپ کے پلڑے میں ڈالی جائے گی۔ اب یہ آپ سوچیں کہ ہم نے اپنے پلڑے میں کیا تلوانا ہے اور کون سی چیز ہمارے پلڑے میں تولی جائے گی۔ پھر اس جہان سے گزرنے کے بعد پھر ہم نے واپس اس گھر میں جانا ہے جس گھر سے ہم نکلے تھے، لیکن اس گھر میں جانے کے لیے اس جہان کو قیمتی بنانا پڑے گا، اس وقت کو قیمتی بنانا پڑے گا، ان راتوں کو قیمتی بنانا پڑے گا، ان دنوں کو قیمتی بنانا پڑے گا۔ اور 24 گھنٹے کی زندگی، نماز نہیں، صرف 23 گھنٹے جو آپ نے مخلوق کے ساتھ رہنے ہیں، مخلوق خدا کے ساتھ رہنے ہیں، یہ آپ کی 23 گھنٹے کی زندگی اللہ کے نبی والی گزرے گی، تو پھر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، پھر آپ کے وزن اعمال تولے جائیں گے۔ پھر امید ہے کہ اللہ ہمارے چھوٹے اعمال بھی اپنے نبی کی خوشنودی کے لیے، اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے قبول کر لے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر اعمال ہوں گے نہیں، اعمال ہوں گے نہیں، پھر کیا کریں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں، ہم نے نماز پڑھی، حاضری لگ گئی، ایک آدمی پیپر دینے کے لیے جائے، بھلے پیپر خالی چھوڑ کے آئے، صرف پیپر کے صفحے پہ اپنا رول نمبر لکھ دے کہ میرا یہ رول نمبر ہے، اور پیپر خالی دے کے آتے، کیا جب رزلٹ آتا ہے اس کا نام اس میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، اگرچہ فیل ہو، لکھا ہوگا فیل، لیکن نام ہوگا۔ لیکن اگر ایک آدمی گیا ہی نہیں، پیپر دینے نہیں گیا، تو وہاں کیا لکھا ہوگا؟ ایبسینٹ، غیر حاضر۔ تو جو غیر حاضر ہے اس کی کیا قیمت پڑے گی؟ آپ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں، نماز جیسی صورت بنا کے آ جائیں، اللہ اس کی بھی حاضری لگا دے گا، اللہ اس کی بھی قیمت دے دے گا، اللہ اس کی بھی نمبر دے دے گا۔ لیکن اعمال آپ کو اس جہان میں کرنے پڑیں گے، اس جہان کو سنوارنا پڑے گا۔ 3 جہان آپ کے اختیار میں نہیں، ایک جہان آپ کا اختیار ہے جس میں اور آپ بیٹھے ہوئے۔ اسی کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان، 2 کلمے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں۔ حبیبتان، یہ جمع ہے حبیبتن کی، یہ ہم اردو میں بولتے ہیں فلاں میرا حبیب ہے، فلاں میری حبیبہ ہے۔ حبیبتن، حبیب یہ حب سے نکلا، محبت سے نکلا ہے، اور 2 دوست وہی ہوتے ہیں جہاں محبت ہو، جہاں حب نہ ہو وہاں حبیب نہیں ہوتا۔ تو حبیبتانی، 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ الی الرحمن، کس کو؟ اللہ کو، رحمان کو۔ اور یہاں پہ دیکھیے، یہاں یہ نہیں کہا کلمتان حبیبتان الی اللہ، اللہ کا صفاتی، اللہ کا ذاتی نام نہیں آیا، ذرا غور کیجئے گا، بلکہ یہاں پر اللہ کا صفاتی نام کون سا آیا؟ رحمان۔ آپ مجھے بتائیں، ہم جتنے بنا سوار کر بھی یہ کلمے بول لیں، کیا اللہ کی شان ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہاں رحمان کا لفظ آیا، تم جیسے بھی بولو گے وہ رحم ضرور کرے گا۔ تم توتری زبان کے ساتھ بولو، تم اٹک اٹک کے بولو، تم غلط بولو، میرا اللہ اس کی بھی قیمت لگائے گا، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اور خفیفتان علی اللسان، اور ہماری زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں۔ خفیفتان، خفیفتن، خفیف، ہلکا پھلکا عمل جو ہوتا ہے۔
زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، یعنی ہم بڑی آسانی سے بول سکتے ہیں، اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں، لیٹنے کی ضرورت نہیں، آپ جس کیفیت میں جہاں جیسے بھی ہیں ان کلمات کو بول سکتے ہیں۔ اور ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب تولنے کی باری آئے گی تو پھر ان کلمات کا مقابلہ بڑے سے بڑا عمل بھی نہیں کر سکتے۔ اور پیچھے جو قرآن کی آیت ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، ہم سارے اعمال کو وزن میں تکڑی میں رکھیں گے۔ حدیث آ گئی ثقیلتان فی المیزان، جو تکڑی اللہ نے رکھنی ہے نا اس کے پلڑے کو جھکانا چاہتے ہو تو ان کلمات کو، یہ کلمات آپ پڑھیں گے تو آپ کا پلڑا جھکے گا۔ اسی سے دیکھیے ابھی اسی باب میں پیچھے حدیث قرطاس گزری ہے جو ہمارے بچیوں نے پڑھی ہے۔ حدیث قرطاس، اور قرطاس کاغذ کے ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں، قرطاس عربی میں کاغذ کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، کہ ایک بندہ اللہ کے ہاں آئے گا تو اس کے گناہوں والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، نیکیوں والا ہلکا ہو جائے گا۔ اب وہ پریشان ہوگا میں تو پھنس گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا دیا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے کہ اس ٹکڑے کو اپنے اس پلڑے میں رکھ دو جو اوپر ہے، نیکیوں والا۔ تو بندہ کہے گا اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کی کیا قیمت لگے گی، اس کا کیا وزن ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ کہیں گے رکھو تو صحیح۔ وہ جیسے ہی رکھے گا وہ کاغذ کا ٹکڑا، اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوگا، صرف لا الہ الا اللہ، تو وہ سارا جو آپ کا نیکی والا پلڑا ہے وہ جھک جائے گا اور آپ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا تو وہ کاغذ کا ٹکڑا ملے گا نا، لا الہ الا اللہ والی زندگی گزاری ہوگی تو ملے گا نا۔ اب ہم میں سے ہر بندہ ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ کبھی کسی نے یہ بھی دعا کی اللہ مجھے زندگی بھی ایمان پہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اگر ایمان پہ مرنا چاہتے ہو تو پھر ایمان پہ جینا بھی پڑے گا۔ جیسے ہمارے نعت خانہ ایک نعت پڑھتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، کاش میں دور نبی میں اٹھایا جاتا، بڑی مشہور نعت ہے، کاش میں دور نبی میں اٹھایا جاتا۔ میں نے کہا شکر کرو بچ گئے ہو، اگر دور نبی میں ہوتے ہو سکتا تم پتھر مارنے والے میں سے ہوتے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کی مخالفت والے ہوتے، ہو سکتا ہے جنگ بدر میں 70 مرنے والے میں تم بھی ہوتے۔ شکر کرو اللہ نے ایماندار ماں کی گود نصیب کر دی ہے۔ تم اس دنیا میں آئے ہی غلام بن کے ہو، وہ تو غلام بن کر نہیں آئے تھے، انہیں غلام میرے نبی نے بنایا، اور تمہیں تو میرے اللہ نے پیدا ہوتے ہی اپنے نبی کا غلام بنایا۔ میں دور نبی میں اٹھایا جاتا، پتہ نہیں کیا حال ہوتا تیرا۔ بھائی اگر ایمان پہ مرنا ہے تو پھر ایمان پہ جینا بھی پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی ساری شیطان والی ہو اور موت عباد الرحمان والی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ رحمان کے بندوں والی موت اسی وقت ہوگی جب رحمان اور رحمان کے نبی والی زندگی گزرے گی۔ تو وہ دو کلمے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کبھی غور کریں، ہم نے یہ 20 بار سنی ہے حدیث، ہر سال یہ حدیث آتی ہے، ہم میں سے کون سا بندہ ہے کہ ہاتھ کھڑا کرے جو روزانہ اس کلمے کی ایک تسبیح پڑھتا ہو؟ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو تھوڑے ہیں نا ان کی وجہ سے ہم نے بھی بچ جائے، اگر یہ بھی نہیں ہوں گے تو پھر تو بچے گا بھی کوئی نہیں۔ یہ مختصر ترین کلمات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب معراج پہ تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ وہ سلام آپ کو بھی آئے، وہ قیامت تک آنے والے آخری امتی کو بھی وہ سلام ہے کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا، اور بتانا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن یہ چٹین میدان ہے، اس کو سرسبز شاداب بناؤ سبحان اللہ کہہ کر، لا الہ الا اللہ کہہ کر۔
اللہ اکبر کہہ کر، الحمدللہ کہہ کر. ہم کتنی دفعہ یہ دن میں کہتے ہیں؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا میزان بھاری ہو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وظیفہ، یہ ورد اپنی زبان پہ رکھو. یہ وہ کلمات ہیں، یہ تو بطور تعلیم کے اللہ کے نبی نے کلمات بتائے ہیں. ان کلمات کی تو اپنی فضیلت و شان یقیناً ہوگی، لیکن ہر وہ کلمہ جس میں اللہ کی ذات کی ربوبیت کا، اللہ کی ذات کی وحدانیت کا، اللہ کے خالق، اللہ کے مالک، اللہ کے رازق ہونے کا ذکر ہو، ہر کلمہ جو اللہ کی ذات کی صفات کے لیے، اللہ کی ذات کی کبریائی کے لیے بولا جائے، ہر وہ کلمہ آپ کے مزاج میں بھاری ہے. جو اللہ کی صفات کے لیے بولا جائے، اللہ کی ذات کے لیے بولا جائے، اللہ کی کبریائی کے لیے بولا جائے. تو یہ آج ہماری یہ کتاب ختم ہوئی. بہت مبارک ہو ہماری ان بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو جنہوں نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. 6 سال تعلیم پڑھتی ہوئی یہاں تک پہنچی، آج ان کی تعلیم مکمل ہوئی. لیکن میں فارغ ہونے والی بچیوں کو ایک عربی کا ضرب المثل ہے، عربی کی ایک مثال ہے، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. عربی میں کہا جاتا ہے کہ شہادت الفعال خیر من شہادت الرجال، کہ لوگوں کی گواہی سے بہتر آپ کے اعمال اور افعال کی گواہی ہے. لوگ آپ کی گواہی دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اصل حیثیت یہ ہے آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کے اخلاق یہ گواہی دے کہ بندہ کیسے. لوگ آپ کے اعمال کی وجہ سے مجبور ہو آپ کو اچھا کہنے کی وجہ سے. اب یہ ہماری بچی اپنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد مختلف گھروں میں جائیں گی، مختلف گھروں کی زینت بنے گی، مختلف گھروں کا حسن بنے گی. تو وہاں جا کر دعوت کا کام اپنے اعمال سے کرے، اپنے افعال سے کرے، اپنے اخلاق سے کرے. انہیں بولنے کی نوبت نہ آئے، وہ کام ایسے کرے کہ پاس رہنے والے اس بات کی گواہی دے کہ اس بچی نے جو ساتھیہ باسیہ میں پڑھا، جو مولانا معین الدین بٹو صاحب کی تربیت میں رہ کر پڑھا، کمال پڑھا. ہمارے گھر میں ایک عورت نہیں آئی، ہمارے گھر میں اللہ کی ایک رحمت آئی. نہ یہ کہ لوگ یہ کہیں ہم اسی تے مولوی نہیں آ کے پچھتارے، اسی تے کیا سی عالمہ ہے یہ فاضلہ ہے یہ، اس نے تو آتی ہمارے گھر کا نظام درم برم کر دی ہے. اگر ہمارے طالب علم، ہماری طالبات ایسا کرے گی تو مجھے بتائیے بدنامی کس کی ہوئی؟ دین کی. بدنامی کس کی ہوئی؟ اساتذہ کی. جس دین کو آپ نے پڑھا، اگر آپ کی وجہ سے اس دین پہ حرج آیا، آپ کی وجہ سے اس دین پہ اشکال آیا، آپ کی وجہ سے لوگ اس دین سے دور ہوئے، تو پھر آپ اپنے دل پہ لکھ لیجئے گا، پھر اللہ کو بھی آپ کے ایمان کی اور دین کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر خطرہ ہے کہ کہیں نعمت چھین بھی نہ جائے. تو میں یہ کہتا ہوں ہمارے طلبہ اور طالبات جب اپنے گھروں میں جائے تو گھر والے دیکھ کر یہ کہے کہ واقعی یہ بچہ دین کا طالب علم ہے. ورنہ کئی ماں باپ ہمیں فون کرتے ہیں یہ بچہ جب ہفتے کے دن گھر آتا ہے تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہی نہیں پڑھتا. اس کا مطلب ہوا کہ کہیں نہ کہیں تو کوتاہی رہ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں تو کمی رہ جاتی ہے. لیکن اگر ہماری وجہ سے ایسا ہوا، ہماری وجہ سے کوئی دین سے دور ہوا، تو یہ ہمارے لیے بڑی خرابی ہوگی، یہ ہمارے لیے باعث ہلاکت ہوگا. تو جو ہماری بچی فارغ ہو رہی ہیں، فارغ ہو کر اپنے گھروں میں جا رہی ہیں، وہ تو اپنی زندگی پورے مشن کے ساتھ گزاریں کہ ہم چلتا پھرتا اللہ کے نبی کی دین کی دعوت کا نمونہ ہے. ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے اقوال، ان کا بیٹھنا، اٹھنا، رہنا، سونا، بولنا، سوچنا، ہر چیز اس تعلیم کے مطابق ہو جو انہوں نے 6 سال میں حاصل کی ہے. پھر تو ہمارا پڑھانا بھی کام کا، ان کا پڑھنا بھی کام کا، آپ کا تشریف لانا بھی کام کا، میرا بولنا بھی کام کا، آپ کا سننا بھی کام کا. لیکن اگر ہم نے محض سننے پہ اکتفا کیا، میں نے کہا آپ نے سنا جا کر سو گئے، تو پھر میرے بھائیو دوست اس کا کوئی فائدہ نہیں. اصل چیز یہ ہے جو سنا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.